یہ واقعہ ہمارے گاؤں کا ہے جس کے بارے میں ہم آج بھی سوچتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور روح کانپ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون صحیح تھا کون غلط، لیکن جو بھی یہ واقعہ سنتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرا نام فہیم ہے اور ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں اگرچہ چھوٹا تھا لیکن زندگی کے ہر پہلو میں بھرا ہوا تھا۔ مسجد گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کے مینار پہ لگی سبز جھنڈی ہوا کے ساتھ لہراتی تھی۔ فجر کے وقت جب مؤذن اذان دیتا تو آواز پورے گاؤں میں گونجتی اور گھروں کے دروازے کھلتے۔ بچے تختیاں بغل میں دبائے مسجد کے صحن میں دوڑتے اور استاد جی کے سامنے بیٹھ جاتے۔ وہاں قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی اور ایک عجیب سی روشنی سی بکھر جاتی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی وہاں بیٹھ کے سبق یاد کرتی اور ان کی معصوم آوازیں مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گاؤں میں گھل جاتی۔ انہی بچیوں میں کومل بھی تھی۔ کومل بہت پیاری لڑکی تھی، گندمی رنگ، لمبے بال اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک کہ دیکھنے والا ٹھہر جاتا۔ جب وہ قرآن پڑھتی تو آواز ایسی لگتی جیسے کسی نے موتی پہ کھیر دیے ہوں، اور جب نعت پڑھتی تو سننے والے اپنی ہی دنیا بھول جاتے اور دل میں سکون اتر آتا۔ وہ بچپن سے ہی سب کے دل کی دھڑکن تھی اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکی گاؤں کی شام ہے جو سب کو اپنی روشنی میں بسا لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کومل جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے پردے کو اپنا لیا اور بے وجہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، مگر ہمارے گھر کے ساتھ ان کا آنا جانا رہا۔ میری بہنیں اس کی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی، کبھی آنگن میں کھیلتی، کبھی کچن میں ماں کے ساتھ کام کرتی اور کبھی چھت پہ بیٹھ کے کہانیاں سناتی۔ کومل کی معصوم ہنسی پورے گھر میں گونجتی تو لگتا جیسے بہار اتر آئی ہو، مگر جب سے اس نے پردہ کرنا شروع کیا تب سے وہ صرف ضرورت پہ نکلتی یا ہماری بہنوں سے ملنے آتی اور پھر پردہ سنبھال کے گھر لوٹ جاتی۔ گاؤں والوں سے دیکھ کے کہتے سبحان اللہ، کیسی خوش قسمت لڑکی ہے، حافظ قرآن ہے، نعت خوان ہے اور حسن و اخلاق دونوں میں بے مثال۔ کومل کے باپ کا اپنی بیٹی سے عجیب سا رشتہ تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھ میں اپنی بیٹی کے لیے خواب رہتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس گاؤں میں نہیں کرنی، میں نے شہر میں رشتہ تلاش کرنا ہے تاکہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ اس کے خواب بڑے تھے اور اس نے کئی رشتوں کو انکار کیا۔ رشتہ دار اور گاؤں والے آئے بات کی مگر وہ صاف کہہ دیتا کہ میری بیٹی کا نصیب شہر میں ہے۔ گاؤں کے لوگوں میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ کہنے لگے کہ شاید کومل کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، کچھ کہتے وہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھونا نہیں چاہتا۔ ہر دروازے پر سوال تھا مگر جواب صرف ایک تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہتر چاہتا ہے۔ اسی دوران ہمارے گھر سے بھی رشتہ گیا۔ یہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے تھا، کیونکہ میں تو کومل سے بڑا تھا اور کبھی اس طرف خیال بھی نہ آیا۔ لیکن جب رشتہ بھیجا گیا تو اس کے باپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ہم نے برا نہیں منایا، مردوں نے کندھے اچکائے کہ نصیب کی بات ہے، مگر عورتوں کے دل میں یہ بات رہ گئی۔ ماں اور بہنوں کے ہونٹوں پر یہ جملے بار بار آتے کہ دیکھو انہوں نے انکار کر دیا ہے، اب وہاں جانا مناسب نہیں لگے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی دنوں میں کومل کا ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ شاید اس کے باپ نے کہہ دیا کہ وہاں مت جاؤ، وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگتے ہیں تو اب وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ اور یوں آنگن میں جہاں کبھی کومل کی آوازیں گونجتی تھیں وہ خاموشی چھا گئی۔ ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے خبر پھیل گئی کہ کومل اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ خبر کسی نے دروازہ کھٹکھٹا کے سنائی، کسی نے راستے میں ایک دوسرے کو کہا اور پھر یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جوان موت کی خبر گاؤں میں بجلی بن کے گرتی ہے اور ہر دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ لوگ وضو کے بعد نماز کے لیے نکلے اور جب یہ خبر سنی تو قدم مسجد کے بجائے کومل کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ عورتیں روتی ہوئی دوپٹے سے آنکھیں پونچھتی ہوئی بھاگی اور کچھ مرد چپ چاپ ہاتھ باندھے وہاں جا پہنچے۔ میرا دل کانپ گیا اور میں سیدھا گلی سے نکلا تو دیکھا ہر طرف لوگ ایک ہی سمت جا رہے ہیں۔ کومل کے گھر کے باہر مجمع لگ گیا، مرد باہر بیٹھے تھے اور عورتیں اندر رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا تو کوئی جواب نہ ملا۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے اور سر جھکا لیتے۔ گاؤں میں جب کوئی میت ہوتی ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے
کہ کیا ہوا، مگر اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، جیسے راز کو زمین نے نگل لیا ہو اور کوئی بتانے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ میں نے کومل کے باپ کو دیکھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر لرزش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ لوگ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور دل جوئی کی کوشش کرتے، مگر وہ پلکیں جھکا لیتا اور چپ ہو جاتا۔ عورتیں اندر سے چیخوں کے ساتھ باہر آتی اور پھر واپس دوڑ جاتی۔ بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی اور فضا میں ایک بھاری بوجھ پھیل گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کومل بیمار تھی، مگر کسی نے اسے بیمار دیکھا نہیں تھا۔ کچھ کہنے لگے کہ شاید اسے بخار ہوا تھا اور وہ چل بسی۔ کچھ نے کہا کہ اس کی روح کو اپنے خالق نے بلا لیا۔ اصل بات کیا تھی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بس صبح کے اجالے میں ایک حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ کومل جیسی روشنی اب ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے۔ گاؤں کی گلیاں سونی لگ رہی تھیں، ہر دروازے پر بیٹھے لوگ سر پکڑے سوچ میں ڈوبے تھے، جیسے کسی نے پورے گاؤں کا سکھ چین چھین لیا ہو۔ مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئی، مگر آج اس آواز میں بھی غم کی تھکن تھی۔ جنازے کے وقت جب لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تو ہر آنکھ بھیگی ہوئی تھی۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اتنی پیاری لڑکی کو آخر کیا ہوا، مگر سوال جواب کے بغیر ہی قبر کے کنارے رہ گیا۔ کومل کی ماں بہت زیادہ غم اور غصے میں تھی، رونے لگی، کہنے لگی کہ تم سب کی وجہ سے ہوا ہے، کہ تم سب نے میری بیٹی کو نظر لگائی، اس کے پیچھے کتوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ کوئی کہتا تھا مجھے دے دو، کوئی کہتا تھا مجھے دے دو۔ کیوں دیتے تم لوگوں کو؟ گاؤں کے رہنے والوں، ہم نے تو اس کا رشتہ شہر میں کرنا تھا۔ بات بھی چل رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا جیسے اسے خود معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگلے دن جب کل ختم ہوا اور لوگ تعزیت کے لیے آئے، پھر کومل کے گھر جانے لگے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک لڑکا دروازے پہ کھڑا، اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک سخت تاثر چھایا ہوا تھا۔ کومل کی ماں جو پہلے دن سے ہی غم اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک آگے بڑھی اور اس لڑکے کو دھکے دینے لگی۔ وہ چیخ کے کہنے لگی کہ تیری نظر لگی ہے میری بیٹی کو، تو ہی تھا جو بار بار رشتہ لے کے آیا، اور تو ہی ہے جس کی ضد نے میری بیٹی کی جان لی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ لوگ سب حیران کھڑے دیکھتے رہے اور وہ لڑکا چپ چاپ کھڑا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے ہوں۔ کومل کی ماں اسے بار بار کوستی رہی کہ اگر تو ہمارے پیچھے نہ پڑتا، اگر تو بار بار رشتہ نہ مانگتا تو شاید آج میری کومل زندہ ہوتی۔ اس کے آنسو بہتے رہے اور آواز لرزتی رہی۔ ہم نے آگے بڑھ کے کہا کہ اب چھوڑ دو، اس بات کا کیا فائدہ، تمہاری بیٹی تو مٹی کے حوالے ہو چکی ہے۔ لیکن ماں تھی، اس کے دل کا درد کسی روک سے رکنے والا نہیں تھا۔ وہ لڑکا بالکل خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں سب کو کھا جائے گا۔ آنکھوں میں ایک عجیب آگ جل رہی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے مڑا اور گاؤں چھوڑ کے چلا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ وہ کیوں آیا تھا، نہ اس کا یہاں کوئی قریبی رشتہ تھا نہ کوئی تعلق، پھر بھی وہ کس مقصد سے یہاں کھڑا تھا، کوئی نہ جان سکا۔ رات کو جب گاؤں کے مرد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ابھی بھی کومل کی موت کی باتیں کر رہے تھے تو اچانک ایک شخص گھبرایا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جی، کومل بیٹی کی قبر سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ سب نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، قبر سے آوازیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس نے کہا جی، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو قبر کے اندر سے دھک دھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے زور لگا رہا ہو۔ سب ایک دم سناٹے میں آ گئے۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شاید تمہیں وہم ہوا ہو، لیکن اس شخص نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ گورکن کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ اس نے کچھ سنا ہے یا نہیں۔ تو وہ شخص بولا کہ گورکن تو پہلے ہی ایک قصہ سنا رہا ہے۔ ہم سب چونکے اور پوچھا کون سا قصہ؟ وہ کہنے لگا کہ گورکن کہتا ہے کہ رات کو قبر پھٹ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور مسجد میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا،
جس نے ہر وقت عبادت میں وقت گزارا اور جو سب کے دل کی دھڑکن تھی، اس کی قبر کیسے پھٹ سکتی ہے؟ یہ سن کے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کو آگے بڑھائے۔ سب بس ایک دوسرے کو دیکھتے اور سر جھکا لیتے۔ آخر یہ طے ہوا کہ صبح سب چل کے گورکن سے پوچھیں گے کہ اصل بات کیا ہے اور وہ یہ خبریں کیوں پھیلا رہا ہے۔ ہم سب گورکن کے پاس گئے تو وہ پریشان سا بیٹھا تھا، چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ خبریں کیوں پھیل رہی ہیں، تو اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ جب شام کے بعد لوگ کومل کو دفنا کے واپس گئے تو رات کو موسم بدل گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا چھا گیا تھا کیونکہ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میں تو قبرستان کے قریب ہی رہتا ہوں، اس لیے اکثر رات کو بھی قبرستان سے گزر جاتا ہوں تاکہ کوئی جانور یا بلی وغیرہ نقصان نہ کرے۔ لیکن اس رات جب میں قریب گیا تو میرے قدم اچانک رک گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کومل کی قبر کے کونے پر اتنا بڑا گڑھا پڑ گیا ہے کہ جیسے زمین اندر سے بیٹھ گئی ہو۔ میں چند لمحے کے لیے سن ہو گیا، نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہوا ہے اور میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ بات کسی کو بتا دی تو گاؤں میں ہنگامہ مچ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ لڑکے کی قبر پھٹ گئی اور پھر جانے کیسے کیسے الزام لگیں گے۔ اس لیے میں نے وہی قریب رکھی مٹی اٹھائی اور گڑھے کو بھر دیا اور اس کے اوپر 2 بڑے بڑے پتھر رکھ دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور معاملہ دب جائے۔ وہ تھوڑا رکا اور پھر آگے کہنے لگا کہ صبح میں دوبارہ قبر کے پاس گیا تو پتھر وہیں موجود تھے، لیکن جیسے ہی میں قریب گیا تو مجھے اندر سے دھک دھک کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے ہاتھ مار رہا ہو یا سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سوچنے لگا شاید کومل زندہ تھی اور ہم نے زندہ لڑکی کو دفنا دیا ہے۔ میں تو خوف زدہ ہو گیا اور رات بھر وہ منظر میرے ذہن میں رہا، لیکن کسی کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنے دل کو بہلایا کہ شاید بارش کی وجہ سے مٹی کے نیچے سے پانی کی آوازیں آ رہی ہوں، لیکن پھر بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سن کے ہم سب حیران رہ گئے اور میں نے گورکن سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ زندہ تھی تو پھر اتنے گھنٹے کیسے گزارے؟ لیکن گورکن بس ضد تھا کہ آوازیں حقیقت میں آ رہی تھیں اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، وہ بھی ہمارے گاؤں کا ہی جوان لڑکا تھا، حافظ قرآن تھا۔ جب اس نے بھی کان لگا کے قبر کے اندر سننے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹتے ہی بولا کہ آواز تو صاف آ رہی ہے، جیسے کوئی اندر سے کوشش کر رہا ہو۔ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل کانپنے لگے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ پورے گاؤں میں خوف اور ہراس پھیل جائے گا، لیکن جیسا کہ ہر چھپی ہوئی بات آخرکار باہر نکل ہی جاتی ہے، ویسا ہی ہوا۔ پتہ نہیں کس نے بات کو دوسروں تک پہنچا دیا اور پھر گاؤں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا کہ یہ سب کومل کے گناہوں کی سزا ہے، کوئی کہتا کہ وہ صرف نام کی حافظ قرآن تھی اور اصل میں اندر ہی اندر کوئی کالا دھندا کرتی تھی، تبھی تو قبر پھٹ گئی اور آوازیں آنے لگی۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ سب اس کے غرور کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ بہت حسین تھی اور حسن ہمیشہ غرور کے ساتھ آتا ہے اور غرور میں شیطان کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے اس پہ عذاب نازل ہوا۔ جب یہ باتیں کومل کے والدین کے کانوں تک پہنچی تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ بیچارے رونے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں تھی، اس نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، وہ تو ساری زندگی اللہ کی کتاب پڑھتی رہی اور دوسروں کو پڑھاتی رہی، مگر کون سمجھنے والا تھا۔ گاؤں کے لوگ بس اپنی اپنی رائے قائم کرتے رہے اور الزام تراشیوں کا بازار گرم ہوتا گیا۔ جو بھی قبر پہ جاتا وہ کان لگا کے سنتا، واپسی پہ کہتا ہاں آواز تو آ رہی ہے، لیکن مجھے حیرانی تھی کہ میں نے بھی کئی بار قبر کے قریب جا کے کان لگائے مگر مجھے کچھ سنائی نہ دیا، جبکہ باقی سب قسمیں کھا کے کہتے کہ آوازیں واضح طور پہ سنائی دیتی ہیں، اور وہ زور زور سے کہتے کہ قبر کے اندر سے دھک دھک کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں کے لوگ حقیقت جاننا نہیں چاہتے، بل اپنے خیال کے مطابق کہانیاں بنا رہے ہیں اور ان کہانیوں کو کومل کے والدین کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو ہم سب گنہگار ہیں، کیونکہ ہم نے ایک زندہ انسان کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ اگر یہ سب وہم ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تاکہ ہمیں صبر اور
ہمت کی تعلیم دی جائے۔ مسجد میں جب یہ خبر پہنچی کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے دھک دھک کی آواز ہے اور کوئی پکار رہا ہے، تو مسجد کے پیش امام نے اور باقی معززین نے فیصلہ کیا کہ اب اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دینا ممکن نہیں، کیونکہ گاؤں بھر میں خوف اور عجیب سی بے چینی پھیل چکی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب وہم ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ لڑکی زندہ تھی اور زندہ کو دفنا دیا گیا، اور کچھ لوگ بس خاموش کھڑے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے تھے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس موقع پہ طے ہوا کہ ایک باقاعدہ کمیٹی بنا دی جائے جو کومل کے ماں باپ سے بات کرے، کیونکہ قبر کشائی کا فیصلہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ گاؤں کے معتبر لوگ ان کے دروازے پہ جا کے انہیں تسلی دیں، تاکہ وہ جان سکے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ گاؤں کے 5 بڑے اور عزت دار لوگ جمع ہوئے، ان میں مسجد کے امام صاحب بھی شامل تھے اور ایک اسکول کے استاد بھی تھے، اور باقی وہ لوگ تھے جن کو پورا گاؤں جانتا اور مانتا تھا۔ ہم سب ان کے ساتھ ہو لیا، اور جب ہم کومل کے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ کومل کی ماں کے آنسو ابھی تک رکے نہیں تھے، وہ بار بار روتی اور کبھی دروازے سے باہر دیکھتی اور کبھی کمرے کے اندر جا کے بیٹی کی تصویر کو دیکھتی اور پھر سینہ پیٹنے لگتی۔ اس کے والد بھی تھکے ہارے چپ چاپ بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں وہی سوال تھا کہ آخر کیوں ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن زبان پر وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ جب کمیٹی کے لوگ اندر داخل ہوئے تو سب نے ادب سے سلام کیا اور تسلی کے کلمات کہے۔ اس وقت گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو دل کو اور زیادہ دہلا رہی تھی، جیسے سبھی کسی بڑے دھماکے کے انتظار میں ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ یہ سب باتیں گاؤں میں پھیل گئیں، اور اب تو میڈیا والے بھی پہنچ گئے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہا تو گاؤں کی عزت بھی داؤ پہ لگے گی، اور آپ کے خاندان کے لیے بھی یہ اذیت بڑھ جائے گی۔ اس لیے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں کہ قبر کشائی کی جائے، تاکہ ایک بار حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ یہ سن کے ماں تو پھر سے دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب کیا قبر کو بھی کھود ڈالو گے؟ لیکن امام صاحب نے بہت پیار اور نرمی سے کہا کہ بیٹی، اگر تمہاری کومل سچی اور صاف دل تھی تو اس پہ اللہ کا کرم ہوگا، اور پھر قبر کشائی سے اس کی سچائی ہی سب پہ ظاہر ہوگی۔ ہم اس لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی باتیں بند ہوں اور تمہاری بیٹی کی عزت محفوظ رہے۔ کچھ لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں والد کی طرف تھیں، کیونکہ آخری فیصلہ انہیں ہی کرنا تھا۔ وہ بوڑھے شخص نے بڑی نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ اگر اس سے ہماری بیٹی پہ لگنے والے الزام ختم ہو سکتے ہیں، اگر اس سے لوگوں کی زبانیں بند ہو سکتی ہیں تو ہمیں منظور ہے، آپ لوگ قبر کشائی کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی بے ادبی نہ کرے اور سب کچھ اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ کیا جائے۔ یہ بات سن کے ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سب نے حامی بھر لی، لیکن تبھی کمیٹی میں شامل ایک آدمی جو ذرا سیدھا سادہ اور جلدی جذبات میں آنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کومل بیٹی زندہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہی اندر سے مدد کے لیے پکار رہی ہو، کیونکہ اگر دھک دھک کی آواز آ رہی ہے تو اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے گھر والوں کے دل پھر سے دہل گئے۔ ماں پھر سے رو پڑی اور بولی، اگر میری بیٹی زندہ ہے اور ہم نے اسے مٹی میں دفنا دیا تو ہم کس منہ سے دنیا کا سامنا کریں گے، کس منہ سے اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ جملہ سنتے ہی کمرے کا ماحول اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ اب سب کے دل میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگا کہ کہیں یہ سچ تو نہیں، کہیں واقعی ہم نے ایک زندہ انسان کو دفن کر دیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ پھر امام صاحب نے سب کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھو، ابھی حقیقت سامنے نہیں آئی، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، ہم جلدی سے قبر کشائی کریں گے اور سچ کو سامنے لائیں گے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر وہ وفات پا گئی ہے تو کم از کم یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس پر الزام لگانے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد سب لوگ کھڑے ہو گئے اور گھر سے باہر آ گئے۔ اب یہ خبر مزید تیزی سے گاؤں میں پھیل گئی کہ آج رات کومل کی قبر کھولی جائے گی۔ میڈیا والے بھی مزید لوگ لے کے آنے لگے، کیمرہ اور لائٹیں تیار ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دور کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔
کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نشانی ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ سب گاؤں والوں کا وہم ہے، اور کچھ کے چہروں پر صرف خوف تھا، جیسے وہ قبر کھلنے کا منظر دیکھنے سے بھی ڈر رہے ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے گاؤں کی دھڑکنیں ایک ہی جگہ آ کے رک گئی ہوں۔ ہر ایک کی نگاہ قبرستان کی طرف تھی، اور ہر ایک انتظار میں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ تماشا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اس بات کی تو فکر تھی کہ کہیں اس لڑکی کو زندہ تو نہیں دفنا دیا، لیکن ابھی تک اس لڑکی نے کہا زندہ ہونا تھا، اور اگر یہ بھی پتہ چل جاتا کہ کسی کی غفلت سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو باقی سب کو عبرت ہو جاتی۔ بیچاری لڑکی کومل کیسا نصیب لکھوا کے لائی تھی، جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی اور اب مرنے کے بعد پورے گاؤں کے لیے تماشا بن چکی تھی۔ جب کیمرہ مین کیمرہ فٹ کر رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو تو یہاں سے بھگا دو، لیکن وہ بھی اسی آزاد ریاست کا رہنے والا تھا، اور میں بھی۔ قبر کشائی ہونا شروع ہو گئی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ کچھ لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا، صرف کمیٹی کے لوگ آگے کھڑے تھے اور اس لڑکی کے ماں باپ اور میں خود کھڑا تھا۔ گاؤں والے تھوڑے سے آگے آگے ہو رہے تھے، جیسے پتہ نہیں کیا تماشا لگا ہے۔ غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا ساروں کے منہ پہ ایک چپیڑ لگاؤں۔ جب قبر کھودی گئی تو وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ سب لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کوئی زمین پہ بیٹھ گیا، کوئی پسینے میں شرابور کھڑا رہا، کچھ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کے کھڑے ہو گئے، جیسے وہ منظر دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو رہے ہوں۔ جب مزدوروں نے کدالیں ماری اور اوپر کی مٹی ہٹنی شروع ہوئی تو ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ اب کومل کا کفن دکھائی دے گا، اس کی میت سامنے آ جائے گی۔ لیکن جب اندر کی گہرائی تک پہنچے تو منظر ایسا تھا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ سلیپیں جو قبر کے اوپر رکھی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں تھی، وہ سب اندر ہی کی طرف گری پڑی تھی، جیسے کسی نے زور لگا کے انہیں اندر پھینک دیا ہو۔ یہ دیکھ کے کئی لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ایسی حالت کسی عام قبر کی کبھی نہیں دیکھی گئی، اور جیسے جیسے مٹی ہٹی اور اندر جھانکا گیا تو کفن دکھائی دینے کے بجائے وہ منظر سامنے آیا جس کی کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس قبر کے اندر ایک لڑکا پڑا ہوا تھا، وہی لڑکا جو ہر وقت کومل کا رشتہ مانگتا تھا اور پورے علاقے میں بدماش اور آوارہ گرد مشہور تھا۔ لوگوں نے کہا یہ مانی ہے، اس کا نام گھر میں مانی کے نام سے لیا جاتا تھا۔ اصل نام کچھ اور تھا، لیکن سب اسے اسی نام سے جانتے تھے۔ اب جب سب لوگوں نے دیکھا تو ان کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، عورتیں پیچھے ہٹ گئیں، کچھ نے تو اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر ایسا تھا جس نے سب کو لرزا دیا کہ یہ تو کومل کی قبر تھی، اس کے اندر یہ مانی لڑکا کیسے آ گیا؟ جب مزدوروں نے اور باقی لوگوں نے اسے ہاتھ لگا کے باہر نکالا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں، یہ تو مر چکا ہے اور میت کی طرح سخت اور بے جان ہو چکا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سب کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سب حیران تھے، سب کے ذہن میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مانی کومل کی قبر میں ہے تو اس کو یہاں کس نے ڈالا، کیسے ڈالا اور کب ڈالا؟ یہ سب سوال لوگوں کے لیے اور بھی خوفناک ہو گئے۔ اب یہ منظر صرف عام لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ میڈیا والے بھی دیکھ رہے تھے جو وہاں پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ایک نئی رپورٹر لڑکی بھی تھی۔ وہ بھی دیکھ کے حیران رہ گئی، اس کے چہرے پہ خوف اور تجسس دونوں جھلک رہے تھے، اور وہ بار بار اپنے کیمرہ مین سے کہہ رہی تھی کہ سب ریکارڈ کرو، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب جب لوگوں نے کومل کو دیکھا تو وہ اسی طرح ایک طرف رکھی ہوئی تھی، اس کا کفن ہٹا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیک اور پاکیزہ انسان پرسکون نیند سو رہا ہو۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا خوف یا تکلیف کا نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا جو سب کو حیران کر رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، یہ تو ایسے لگ رہی ہے جیسے سانس لے رہی ہو، لیکن قریب جا کے دیکھا تو وہ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت تھی، جیسے اس کی روح تو پرواز کر گئی ہے مگر چہرے پر وہی نور باقی ہے۔ اس لمحے سب کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں اور دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر یہ لڑکی سچ میں مر چکی ہے تو پھر قبر سے دھک دھک کی آوازیں کس کی تھیں؟ اگر یہ زندہ تھی تو پھر یہ مانی اندر کیسے گیا؟ اور اگر یہ مر چکی ہے تو اس کے چہرے پہ یہ سکون اور نور کہاں سے آیا؟ اس دوران گاؤں کے چند بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ تو بہت بڑا راز ہے، اس کی کھوج لگانا ضروری ہے۔ لیکن کئی لوگ کہنے لگے میت کو دوبارہ دفنایا جائے،
کیونکہ یہ سب پھیل جائے گا تو پورے علاقے میں شور مچ جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ مانی یہاں کیسے پہنچا، اس کا تعلق کس نے جوڑا ہے، کیا یہ سب کسی جادو یا ٹونے کا اثر تو نہیں؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے بھی کئی بار ایسی باتیں سننے میں آئی تھیں کہ لوگ کسی پہ جادو کر کے قبر میں ڈال دیتے یا ان کی روحوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ معاملہ اب عام لوگوں کے بس کا نہیں رہا، اس لیے فوراً فرانسک ٹیم کو بلایا جائے، وہی آ کے معائنہ کرے گی اور بتائے گی کہ یہ لڑکا قبر کے اندر کیسے پہنچا اور یہ سب معاملہ کیا ہے۔ گاؤں کے معتبر لوگ کمیٹی کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میڈیا نے یہ خبر پھیلا دی تو پورے شہر میں شور مچ جائے گا اور ہماری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ جب فرانسک ٹیم آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مانی کی لاش کا معائنہ کیا، اس کو چھوا، اس کے جسم کو دیکھا اور کہا تو یہ تو کئی گھنٹے پہلے مر چکا ہے۔ لیکن یہ بات حیران کن تھی کہ جب کومل کو دفن کیا گیا تو اس وقت تو وہ بالکل زندہ تھا۔ سب کو یاد تھا کہ وہ شام کو گاؤں کے قریب دیکھا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رات ہوتے ہوتے وہ مر جائے اور کومل کی قبر کے اندر آ جائے؟ اب یہ سوال سب کے ذہن میں گھوم ہی رہا تھا کہ اسی وقت کسی نے مانی کے گھر والوں کو خبر دے دی۔ وہ روتے پیٹتے وہاں پہنچ گئے، ان کی رونے کی آوازیں پورے قبرستان میں گونجنے لگی۔ ان کی مائیں بہنیں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس دو، لیکن وہاں موجود لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی اس کی میت گھر نہیں بھیجی جا سکتی کیونکہ اس پہ تحقیق ہونی باقی ہے۔ کومل کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتے تھے، وہ تو ویسے ہی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے، لیکن اب یہ نیا معاملہ ان کے دل پر اور بوجھ ڈال رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے، بس آسمان کی طرف دیکھے جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی قبر میں یہ لڑکا کیسے آ گیا؟ کس نے یہ سب کچھ کیا اور کیوں کیا؟ اب وہ بے بسی کے عالم میں بس یہی سوچ رہے تھے، اور ہر کوئی ان کے پاس آ کے دلاسا دے رہا تھا، لیکن دل کا دکھ کسی کے دلاسے سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ گورکن کی آنکھوں میں ایک الگ ہی وحشت تھی اور وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ جو میں نے کیا وہ کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک بڑے گناہ کو روکنے کے لیے کیا۔ وہ سب لوگ حیران تھے کہ آخر وہ سب کیسے ہوا، لیکن میرے پاس جو رپورٹ آئی اس نے حقیقت بالکل صاف کر دی۔ اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کے جسم پہ ایسے نشانات ہیں جو عام موت کے نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ واضح کرتا ہے کہ کسی نے اس کو دبایا یا روکا اور اس کے بعد وہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ اور جو نشان اس کے ہاتھوں اور بازوں پہ تھے وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے آخری وقت میں بہت زور لگایا اور بچنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی طاقتور ہاتھ اسے دبا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ طاقتور ہاتھ کس کے تھے، یہ گورکن ہی تھا جس نے اسے قبر کے اندر ڈالا اور وہیں اس کی سانسیں رک گئیں۔ میڈیا والے اپنے کیمرے کے ساتھ کھڑے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن میں نے ان سب کو الگ لے جا کے سمجھایا کہ اگر یہ خبر باہر گئی تو پورا گاؤں ہل جائے گا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں داؤ پہ لگ جائیں گی اور ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بس یہ رپورٹ بنا دیں کہ یہ لڑکا کفن چوری کرنے آیا تھا اور اسی دوران دم گھٹنے سے مر گیا، تاکہ قصہ وہیں ختم ہو جائے۔ یہ سن کے وہ مان گئے اور میں نے بھی سکون کا سانس لیا، کیونکہ اگر حقیقت باہر آتی تو نہ صرف گاؤں میں خوف و ہراس پھیل جاتا بلکہ کومل کا نام بھی بدنام ہو جاتا، اس کے ماں باپ کی باقی زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی۔ لوگوں میں بات پھر بھی پھیل گئی، لیکن اپنی ڈگر بدل کے کوئی کہتا کہ وہ لڑکا کفن اتارنے آیا ہوگا، کوئی کہتا کہ مردہ جسم کی بے حرمتی کرنے آیا ہوگا، کوئی کہتا کہ وہ تو ویسے ہی منحوس تھا اس لیے قبر کے اندر چلا گیا، لیکن اصل بات کسی کو بھی پتہ نہ چل سکی اور شاید کبھی پتہ نہ چلے۔ لیکن میں اندر سے جانتا تھا کہ یہ سب گورکن کا کیا ہوا تھا، اور وہ بھی کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو نہ جانے کتنی زندگیاں اور برباد کر دیتا۔ میں خود بھی حیران تھا کہ قبر نے کیسے کئی راز کھول دیے اور کئی راز اپنے اندر چھپا بھی لیے، لیکن ایک چیز پر مجھے اطمینان تھا کہ کم از کم وہ بھیڑیے جیسا انسان اب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ایک طرف بوجھ بھی تھا اور دوسری طرف سکون بھی تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور شاید یہی انصاف تھا جو دنیا کے قانون سے بچ نکلا لیکن قبر کے قانون سے نہ بچ سکا۔
اصل بات جو تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ یہ لڑکا کومل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے کئی دفعہ رشتہ بھیجا، کومل کے گھر والوں نے انکار کیا، جو کہ بالکل ٹھیک کیا۔ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا۔ ایک لوفر لڑکا تھا، خوبصورتی کے پیچھے کومل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہ تو اس سے محبت کرتا تھا، نہ ہی اس کا دیوانہ تھا، اور اسی نے کومل کو اس دنیا سے روانہ کیا، یہ سوچ کے کہ جب وہ اس دنیا سے روانہ ہو جائے گی اور قبر میں آ جائے گی تو وہ میری ہو جائے گی، میں اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔ اس میں کومل کو نہایت ہی زیادہ طاقتور بے ہوشی کی دوا کھلائی۔ ابھی اس نے کیسے کیا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن فرانسک والوں نے ہمیں یہی رپورٹ دی کہ لڑکی کو بہت ہی زیادہ بے ہوشی کی دوائی دی، جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ بے ہوش ہوئی کہ اس کے دل کی دھڑکن بالکل آہستہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہی نایاب کیس ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ جب کومل اس دنیا سے روانہ ہوئی وہ قبر کے اندر تھی، وہ قبر کے اندر زندہ ہی دفنائی گئی تھی، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کا سسٹم ابھی پوری طرح سے آف نہیں ہوا تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اگر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کسی اچھی جگہ پہ CPR دیا جاتا تو شاید وہ واپس آ جاتی۔ اس کے بعد اس جناب نے کیا کیا کہ یہ اس کی قبر کھود کے اس کے اندر چلا گیا۔ یہی وہ پل تھا جب گورکن نے دیکھ لیا۔ اب اس نے سوچا کہ قبر پھٹ گئی ہے اور اس نے واپس اوپر مٹی ڈالی تو یہ قبر کے اندر چھپ گیا، کیونکہ قبر اندر سے کافی گہری ہوتی ہے۔ اس میں سلیبس بھی ہٹا دی، لیکن اندھیرے میں گورکن کو نظر نہیں آئی ہوں گی، یہ اندر ہی چھپ گیا، یہ سوچ کے کہ اب میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں، باہر تو آدمی کھڑا ہے، وہ تو مجھے دیکھ لے گا، اور یہ اندر چھپ گیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اوپر مٹی ڈال دی، اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے اوپر بڑے بڑے پتھر بھی رکھ دیے، اب اندر سے یہ پتھروں کو ہٹا نہیں سکتا تھا، اسے جو کام کرنا تھا وہ بھی ادھورا رہے گا، اور خود ہی اس کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ تھا جو اندر سے دھکے لگا لگا کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور آوازیں دینے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہ زندہ تھا، لیکن 2-4 لوگوں نے آواز سنی اور اس کے بعد اس کا بھی کام تمام ہو گیا اور یہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی جو سب اس میں بیچاری کومل کے ساتھ کیا، وہی سب اس کے ساتھ اتنی زیادہ شدت سے ہوا، اس کو بھی زندہ ہی دفن ہونا پڑا اور یہ بھی اسی قبر کے اندر مر گیا۔ یہ بات کسی کو بتائی نہیں گئی، لیکن لوگوں نے پھر بھی بہت باتیں بنائی۔ میں نے سوچا تھا کہ گاؤں کے لوگ شاید اس واقعے کو بھلا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ دن بدن بات بڑھتی گئی اور ہر شخص اپنی زبان میں اپنی مرضی کا قصہ بنا کے سناتا رہا۔ کوئی کہتا کہ وہ لڑکا قبر میں کوئی غلط کام کرنے گیا تھا اور اس کی نیت ہی اتنی گندی تھی کہ اللہ نے اسے وہی موت دے دی۔ کوئی کہتا کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا تھا اور وہ اپنی مرضی کے خلاف اندر کھنچتا چلا گیا اور وہ باہر نکل ہی نہ سکا۔ کچھ اور لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی سازش کا حصہ ہے، کسی نے اس کو پیسے دیے تاکہ وہ یہ کام کرے اور اس گاؤں کو بدنام کرے۔ مطلب ایسی باتیں سننے کو ملی کہ انسان سوچ کے بھی حیران رہ جائے، لیکن گاؤں میں یہ بات اب ختم ہونے والی نہیں تھی، ہر روز کوئی نئی افواہ جنم لے لیتی۔ ایسے حالات میں بڑوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب سے اگر کوئی جوان جہان لڑکی اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کی قبر پر لوہے کا ایک جنگلہ لگایا جائے گا، جس کو مضبوط تالے سے بند کر دیا جائے گا، اور جب 4-5 مہینے گزر جائیں گے اور وقت اپنے بہاؤ کے ساتھ تھوڑا سا زخم ہلکا کر دے گا تو پھر وہ جنگلہ ہٹا دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ خدا نخواستہ کوئی لڑکی اس دنیا سے چلی گئی تو وہی جنگلہ اس کی قبر پہ لگا دیا جائے گا۔ اس فیصلے پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ سب کو ڈر تھا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو گاؤں میں فساد کھڑا ہو جائے گا اور عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ لیکن میرے دل میں یہ فیصلہ ایک کڑوا زہر بن کے رہ گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں زندہ لڑکیوں کو تو ویسے ہی قدم قدم پہ خطرہ ہے، اور اب مرنے کے بعد بھی ان کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ان کی قبروں کو تالے لگا کے محفوظ کیا جائے۔ یہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا سوور تھا، اور اس کا علاج کسی فیصلے یا کسی جنگلے میں نہیں تھا، بلکہ ذہنوں کی گندگی ختم کرنے میں تھا۔ لیکن افسوس کہ کوئی بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب نے اپنی اپنی بچیوں کے ڈر سے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ایسا کرنا ہی بہتر ہے۔ گاؤں کے لوگ اب اس فیصلے پہ عمل کرنے لگے، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب پہلی بار ایک تازہ قبر پہ لوہے کا جنگلہ لگایا گیا
اور تالے کی آواز نے پورے قبرستان کو خاموش کر دیا۔ سب لوگ اپنی نظریں جھکائے کھڑے تھے، کوئی بھی زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن سب کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ ہم نے یہ دن دیکھنے تھے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی قبروں کو بھی قید کرنا پڑے۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک اقدام تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے زوال کا اعلان تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ زوال ایک دن سب کچھ اپنے ساتھ لے ڈوبے گا۔ رات کے اندھیروں میں جب قبرستان خاموشی اوڑے سو رہا ہوتا تھا تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے کومل کی قبر مجھے آواز دیتی ہے۔ میں وہ سب یاد کرتا جو اس کے ساتھ ہوا اور جو اس گاؤں کے لوگوں نے اس کے بعد دیکھا۔ ایک دن وہ معصوم لڑکی دنیا سے گئی اور اگلے دن وہ کہانی بن گئی، اور کہانی کا سب سے برا رخ یہ تھا کہ اس کہانی کو میڈیا نے اٹھا لیا، اور ایک دن کی خبر ہفتوں چلتی رہی۔ میڈیا والے بار بار قبر کے پاس آتے، قبر کا حال پوچھتے، کبھی اس لڑکے کے گھر جاتے، کبھی کومل کے ماں باپ کے گھر جا کے کیمرہ آن کرتے اور سوال پہ سوال کرتے، اور بیچاری کومل کے گھر والے جن کے دل پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے مزید پریشان ہو گئے۔ وہ روتے بھی تھے، مگر میڈیا والے کیمرہ ان کے چہروں پہ لے آتے اور ان کے آنسو بھی خبر بنا کے دکھاتے۔ آخر کار یہ ہوا کہ کومل کے گھر والے راتوں رات اپنا سب کچھ چھوڑ کے گاؤں سے چلے گئے۔ کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ سب ایسے غائب ہو گئے جیسے زمین نے نگل لیا ہو اور آسمان نے چھپا لیا ہو۔ کومل کی قبر اب ایک لاوارث قبر بن گئی تھی۔ کوئی اپنا باقی نہیں رہا جو وہاں آئے اس کے لیے دعا کرے، اس کے سرہانے بیٹھے اور اپنے دکھ بیان کرے۔ لوگوں نے بھی آنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے خیال میں وہاں کوئی دعا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ذمہ داری اب میری ہے۔ میں نے اپنی ذات کے سکون کے لیے یہ بوجھ اٹھایا کہ میں کبھی کبھی اس کی قبر پہ جایا کروں گا، فاتحہ پڑھوں گا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ جب کبھی وہاں جا کے دیکھتا کہ اس کے پاس پتے یا گندگی پڑی ہے تو میں صاف کر دیتا۔ بارشوں کے بعد اس کی قبر کی لپائی بھی میں نے کروائی تاکہ مٹی دوبارہ درست ہو جائے اور قبر کا حال کچھ سنور جائے۔ میرے دل کو اس بات سے کچھ سکون ملتا کہ کم از کم میں یہ کر رہا ہوں۔ باقی سچ تو یہ ہے کہ قبروں کو سنوارنے سجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قبر کا حال وہی جانتا ہے جو اس کے اندر جا چکا ہے، کیونکہ وہی اب ابدی زندگی کی حقیقت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ باقی سب دنیا والوں کی کوششیں بس ایک دکھاوے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں جب بھی اس کی قبر پہ جاتا تو سوچتا کہ یہ سب کچھ اگر نہ ہوتا تو آج کومل زندہ ہوتی تو کیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ شاید شادی کر کے اپنا گھر بساتی یا پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی، لیکن ایک بدمعاش لڑکے کی ہوس نے اس کی کہانی بدل دی اور وہ ایک سبق بن گئی۔ میرے لیے بہت بڑی حقیقت تھی کہ ہماری بیٹیاں کسی بھی لمحے کسی کے ظلم کا شکار بن سکتی ہیں، اور پھر وہ ظلم اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ان کی پوری زندگی اور موت ایک تماشا بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر بار اپنی بیٹی کو دیکھ کے دل ہی دل میں ڈرتا تھا کہ کہیں کل کو وہ بھی کسی کے گندے ہاتھوں کا شکار نہ بن جائے۔ اس لیے میں آخر میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ ان کی حفاظت صرف اس وقت تک نہیں جب تک وہ زندہ ہیں، بلکہ اس وقت تک ہے جب تک ان کا وجود اس دنیا میں کسی صورت میں موجود ہے، کیونکہ اگر ایک بیٹی دنیا سے چلی جائے تو یہ بھی معاشرہ اسے چین سے نہیں چھوڑتا۔ اس کی قبر بھی موضوع گفتگو بن جاتی ہے، اس کی لاش بھی قصے کہانیوں میں بدل جاتی ہے، اور پھر ہر کوئی اپنی زبان کے حساب سے اس کے بارے میں کہانیاں بنا لیتا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ اب بھی اس قصے کو یاد کرتے ہیں، اور جب کبھی بیٹھکوں میں ذکر نکلتا ہے تو ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ لڑکا جادو کے اثر میں قبر میں گیا، کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنی ہوس کے لیے گیا اور اسی ہوس نے اس کی جان لے لی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب خدا کی پکڑ تھی اور خدا نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ لا کے سب کے سامنے سبق بنا دیا۔ لیکن میں جب یہ سب سنتا ہوں تو دل میں یہی سوچتا ہوں کہ اصل حقیقت نہ میڈیا نے بیان کی نہ لوگوں نے سمجھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ایک لڑکی اپنی زندگی میں عزت کے ساتھ جینے کا حق نہ پا سکی، اور اپنی موت کے بعد بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ کبھی کبھی قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے لگتا ہے کہ کومل کی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف نیک لوگوں کے حصے میں آتا ہے، مگر اس کے آس پاس کا شور معاشرت کی گندگی کا آئینہ تھا۔ لوگ اپنی بیٹی کی شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، زیورات بنواتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں،
لیکن ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ اصل سرمایہ تو ان کی عزت ہے، اور اگر وہ عزت محفوظ نہیں تو باقی سب بیکار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹے کی حفاظت کرے اور اسے اس طرح کے انجام سے بچائے، لیکن ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ حفاظت صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے معاشرے کی خرابیوں پہ پردہ ڈال کے یہ سمجھتے رہیں گے کہ بس وقت گزر جائے گا تو کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ آنے والے وقت میں اور بھی کہانیاں لکھی جائیں گی اور بھی بیٹیاں قبروں میں بے بسی کی تصویر بنیں گی۔ میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ کومل کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک ایسا سبق جو اگر ہم نے سیکھ لیا تو شاید ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی، اور اگر نہ سیکھا تو پھر ہر گاؤں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی کومل ضرور ہوگی جس کی قبر پر لوہے کا جنگلہ لگایا جائے گا اور لوگ تالے کی آواز سن کے خاموش کھڑے رہ جائیں گے، لیکن اندر ہی اندر سوچیں گے کہ کاش ہم نے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی ہوتی۔